السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، کراچی کے شہری کس کس مافیا سے لڑیں؟ کبھی پرائیویٹ اسکول ایک مافیا کے روپ میں سامنے آ جاتے ہیں، کبھی پارکنگ مافیا ایک آ جاتی ہے، اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کو۔ اس کے علاوہ جو ڈکیت ہیں اور جو چور ہیں وہ تو بے لگام ہی ہو گئے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ پولیس کے جو اہلکار ہیں اور جو افسران ہیں وہ بس عیدی بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو شہریوں کی جان و مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اتنی زیادہ ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، اور ظاہر ڈکیتوں کو بھی معلوم ہے کہ عید کا موقع ہے اور جو بھی شہری گھر سے باہر نکل رہا ہے، خاص طور پہ فیملی کے ساتھ ہے، تو اس کی جیب میں کچھ نہ کچھ پیسے پڑے ہی ہوتے ہیں اور ان کی پہلی نظر جو ہے وہ موبائل اور پیسوں پر ہی ہوتی ہے۔ ہم نے نجی اسکولوں کے حوالے سے گفتگو کی، اس سے پہلے بھی پروگرامز میں بات کی۔ آج بھی ہماری گفتگو کا جو آغاز ہے وہ اسی طرح ایک نجی اسکول کی ایک کہانی سے ہوگا، جس میں اس اسکول کے مبینہ طور پر جو ظالم ٹیچرز ہیں انہوں نے ایک معصوم بچے کا تشدد کر کے دانت توڑ دیا۔ نہ صرف ایک دانت توڑ دیا بلکہ اس کے بعد اب اس بچے کی حالت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے اس کے دانت گرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اسی میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا آپ سے پہلے تعارف کرواتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم مرزا صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان کے۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں متاثرہ طالب علم عبداللہ، بہت شکریہ آپ کا عبداللہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے والد صاحب محمد علی خان، شکریہ آپ کا محمد علی صاحب۔ اور ناظرین، ہم بات چیت کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو عبداللہ کی ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں جو اسکول کے باہر کھڑے ہو کر اس نے ریکارڈ کروائی تھی جس دن یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس وقت کی صورتحال دیکھیے کہ عبداللہ کتنا نروس تھا اور کس قدر وہ اذیت کا شکار تھا۔ کیا ہوا؟ داڑھ ہل گیا؟ خون نکلا تھا، خون بھی نکلا؟ یہ کب کی بات ہے؟ ابھی کی؟ تو کیوں مارا بیٹا؟ پتہ نہیں۔ پتہ نہیں؟ کہاں ہے ٹیچر؟ کہاں ہے؟ کون سی ٹیچر تھی؟ جی عبداللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو بات چیت کا آغاز عبداللہ سے ہی کرتے ہیں۔ عبداللہ بیٹا، آپ بتائیں کہ کون سے اسکول میں تھے آپ، کون سی کلاس میں ہیں، اور ٹیچرز کے کیا نام ہے جنہوں نے آپ کو تشدد کیا اور وجہ کیا تھی؟ جی بتائیں، اسکول کا کیا نام ہے آپ کا؟ اسکول کا نام المقصود ایجوکیشن سسٹم، المقصود اسکول، اور کہاں پہ ہے یہ؟ سرجانی ٹاؤن میں ہے یہ اسکول، سیکٹر 6B میں ہے۔ تو بیٹا کیسے ہوا واقعہ؟ کس بات پہ ٹیچر کو غصہ آیا، کس کو غصہ آیا تھا؟ میں کلاس میں پیپر دے رہا تھا، 4 کلاس ہے میری، وہاں پہ کسی بچے نے بلی کی آواز نکالی، اس پہ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سمجھ رہی ہیں کہ میں نے بلی کی آواز نکالی ہے۔ وہ پوچھ رہی ہے مجھ سے آگے، میں نے بولا مس میں نے تو نہیں نکالی۔ پھر اتنے میں مس صدف آ گئیں، میڈم جو ہے، انہوں نے بولا نہیں، مس نے بولا کہ مس دیکھیں یہ بدتمیزی کر رہا ہے، انہوں نے بولا مارو اس کو۔ پھر دونوں ہاتھ پکڑ کے میرے، یہ دیکھیں، دونوں ہاتھ پکڑ کے میرے چماٹے مارنے لگی۔ پھر میں بھاگنے لگا نا چھڑوا کے، تو کہہ رہی ہے مار کے بھاگا۔ پھر گیٹ پہ پہنچا تو مس صدف نے پکڑ کے میٹرک کلاس تک مارتے ہوئے لے کے گئیں، 7 کلاس سے میٹرک کلاس تک۔ پھر اس کے بعد دانت ٹوٹنے کا کیسے پتہ چلا آپ کو، کب پتہ چلا؟ دانت ٹوٹا، میں گھر بھاگا نا تو وہاں پہ میں نے پانی مانگا، کلی کری تو پورا خون ہو رہا تھا میرا منہ۔ اچھا، پھر آپ نے کہاں شکایت کی؟ گھر پہ چلے گئے تھے پھر اس کے بعد؟ جی، پھر میں نے برابر والی آنٹی سے فون لے کے بابا کو فون کیا، بابا نے بولا میں آ رہا ہوں۔ پھر اتنے میں بھائی آ گیا میرے، وہ اسکول لے کے گئے بابا۔ اچھا بیٹا، اسکول میں اس سے پہلے بھی ایسا بچوں کے ساتھ کوئی مار پیٹ ہوتی رہی ہے؟ جی ہوئی ہے، ایک بچے کی ٹانگ ٹوٹی تھی اس کی مس صدف کی وجہ سے۔ جی اور مس صدف کی وجہ سے ٹانگ ٹوٹی۔ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی؟ کیسے، گر گیا تھا؟ جی، دھکا دیا تھا؟ نہیں دھکا نہیں دیا تھا، اس کی فیس جمع نہیں تھی، مس صدف نے بولا جب فیس لے کے آؤ پھر پیپر میں بیٹھنے دوں گی۔ وہ جا رہا تھا، کوئی بائک والا آ رہا تھا، بھگاتا ہوا، اس نے مار دیا اس کو۔ اچھا، تو باہر جا کے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اس طرح سے؟ اچھا جناب، یہ عبداللہ کی گفتگو آپ نے سنی۔ محمد علی صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے بے چین ہیں بات کرنے کے لیے، اور محمد علی صاحب آپ بتائیں کیا کہنا چاہیں گے اس واقعے پر؟ آپ کا سوال کیا سر؟ پہلے سوال کریں آپ مجھ سے، کیا بات کرنا چاہتے ہیں اس ذاتی پہ، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ذاتی پہ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس المقصود اسکول جو 6 نمبر سیکٹر 6 نمبر میں ہے، اس کا آئے دن کا یہ معمول ہے۔ کبھی کسی بچے کا ہاتھ توڑ دیا جاتا ہے، کبھی کسی بچے کا پاؤں توڑ دیا جاتا ہے، والدین کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جاؤ گھر بیٹھ جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔
تو اسی طرح کا کچھ معاملہ میرے ساتھ بھی پیش آیا. انہوں نے جب مجھ سے یہ کہا تو میں نے بولا میں بیٹھنے والا نہیں ہوں, میں بچے کو انصاف دلانے کے لیے آخری حد تک جاؤں گا. آپ کا بچہ کتنے عرصے سے وہاں پہ اس اسکول؟ تقریباً 3 سال سے زیر تعلیم ہے. ایک ہی بچہ آپ کو وہاں پڑھتا ہے؟ میرے 4 بچے وہاں پر پڑھتے ہیں. اچھا, اس طرح کا واقعہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ اس طرح کے واقعات وہاں پر اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں. ایون کہ وہاں کے جو 10ویں کا بیچ فارغ ہو کے جاتا ہے وہ ہیڈ ماسٹر کو, ابھی پچھلا جو بیچ پاس ہو کے گیا اس میں بھی ہیڈ ماسٹر کو مار کے گئے ہیں وہ بچے ہیڈ ماسٹر کو مار کے گئے؟ یس سر, آن دا ریکارڈ ہے یہ بات. اگر اسکول سے انکوائری کرائی جائے, اسکول سے پوچھا جائے تو بچے کا بھی بتائیں گے کس بچے نے ہیڈ ماسٹر امان صاحب کو مارا. وہ فارغ ہوئے تو یہ مصدف آ گئیں, اور انہوں نے بھی ہے جو برہمی کا اظہار ٹیچروں پر کرتی ہیں, بچوں پر کرتی ہیں, اور اس طرح کے جو ہے وہ روز کے معاملات ہیں ان کے. انہوں نے اسکول کھول رکھا ہے یا ورک شاپ کھول رکھا ہے؟ سر ایسا لگتا ہے یہ ٹارچر سیل ہے. اچھا, تو آپ کے واقعے کے بعد پھر آپ کہاں گئے؟ پولیس میں گئے؟ جی سر, میں فوری طور پہ جی سر فوری طور پہ میں تھانے گیا, لیکن میری کوئی سنوائی نہیں. تھانہ کون سا لگتا ہے؟ تھانہ سرجانی ٹون. میں نے کہا مجھے ایم ایل او دیا جائے, نہ مجھے ایم ایل او دیا گیا, نہ مجھے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایم ایل او کے بعد کیا ہوتا ہے سر, دراصل میڈیکل کے لیے میڈیکل مجھے نہیں دیا گیا, نہ میری میری سنوائی ہوئی, ایم ایل او آپ کا نہیں بنا, نہ ایف آئی آر کاٹی گئی. 4 سال پہلے میں جو ہوں برین ہیمریج کا شکار ہوں نا. اچھا. اور میں بچے کی حالت دیکھ کے خود پیرالائز کی ایک کنڈیشن میں, اور میں خود کومے میں چلا گیا تھا. آپ بھی خود ذہنی اذیت کے میں مبتلا ہیں؟ میں اتنے دن پھر میرا رابطہ جو ہوا وہ سماجی حلقوں سے, صحافی حلقوں سے ہوا, جنہوں نے میری ہمت بتائی. ندیم مرزا صاحب اس میں صفحہ اول پہ ہیں. چلیں ندیم مرزا صاحب کی طرف سے. ندیم صاحب, یہ اسکول کی پہلے بھی شکایت آئی ہیں کوئی آپ لوگوں کے پاس؟ جی, اس میں اسکول میں جو ہے وہ تشدد کی جو ہے وہ روٹین میں ہے. اچھا, بچوں کو فیس نہیں دینے کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا جاتا ہے. ہم دیکھیں اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن جو ہے وہ کوئی بھی سٹوری اس وقت تک بریک نہیں کرتی ہے یا دیتی نہیں ہے, پبلک نہیں کرتی ہے, جب تک ہمیں تصدیق نہیں ہو جائے سارے معاملات کی. یہ معاملہ ایک عجیب سا معاملہ ہے کہ بچے کے 6 دانت ٹوٹے ہیں, جس میں سے 3 نکل چکے ہیں. اچھا, ہماری پوسٹ کے بعد 2 اور نکل گئے اور 3 اور نکلنے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ تھپڑ مارنے کس قدر مارا انہوں نے, اندازہ کریں آپ کہ کس قدر مارا ہوگا. کہ یہ تو کوئی ذاتی کو جیسے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوگا, پکڑ کے آپ بس مار رہے ہو. اس بچے کی عمر میں 4تھی کلاس کا بچہ, 10 سال کا بچے کے دانت جو ہے وہ نئے آئے ہوتے ہیں اور مضبوط دانت ہوتے ہیں. وہ مضبوط دانتوں کو, اب میرے جیسے آدمی کے تو دانت چلے ٹوٹنا بنتا ہے, لیکن اتنے مضبوط, اتنا زیادہ شدید ضرب پڑی ہوگی. ٹیچرز ہیں, باکسرز ہیں, آپ نے پتہ کیا دیکھیں باکسنگ کرنی تھی, پریکٹس کرنی تھی. اس کی وجہ ہم مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے پیج پہ مختلف واقعات, بچے کا گلا کٹ گیا, بچی کود گئی, بچے کا ہاتھ توڑ دیا. ہم یہ واقعات, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ دہشت گردی ہے, یہ دہشت پیدا کرنی ہے کہ جو اسکول والے ڈرا دھمکا کے جو فیس مانگی جائے, جو کاپیاں کتابیں خریدنے کے لیے کہا جائے وہ خرید لیا جائے. اب اور نیا سیشن پھر آنے والا, نیا سیشن ابھی سے شروع کر دیا. اچھا, انہوں نے کرونا میں اگست میں شروع کیا تھا, ورنہ پہلے اپریل میں سیشن ہوتا. اب یہ ہے نئی کہانی سنیں کہ اپریل تک تو سیشن ہے, امتحان وغیرہ لے لیے اکثر اسکولوں نے, لیکن فیس اگست تک دینی ہے. اگر اب میں اپنے بچے کو مئی میں نکالنا چاہتا ہوں تو میں نکال تو سکتا ہوں, لیکن مجھے ٹی سی جب ملے گا جب میں اگست تک کی فیس دوں گا. اچھا, اور جب نئے اسکول میں جاؤں گا تو پھر بھی گرمیوں کی چھٹیوں کی فیس. گورنمنٹ کی کیا, گورنمنٹ سر کوئی گورنمنٹ جو ہے, گورنمنٹ ہے نہیں, دیر از نو گورنمنٹ, دیر از نو ریگولیٹر. ہر اسکول جو ہے ایک سیپریٹ سرکار ہے, ایک اینٹیٹی ہے, کوئی ان کو پوچھنے والا کہیں نظر نہیں آتی, گورنمنٹ کہیں نظر نہیں آتی. دیکھیں ریگولیٹر ہے, بنا ہوا ہے, لیکن وہ ریگولیٹر جو ہے وہ ایکچولی فیسیلیٹیٹر ہے. آپ شکایت کریں وہ اس سے بات کرتا ہے. ابھی تک جو ہزاروں کے حساب سے لیٹرز ڈائریکٹریٹ نے ایشو کیے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے آج تک آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا, ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا. اب اس وقت جو یہ صورتحال ہے کہ اس بچے کے اوپر پھر 22A میں گئے ہیں اور 22A کا آج پیشی تھی. امید یہ ہے کہ اس کا 154 کے بیان کا بھی ہو جائے گا اور یہ FIR کٹے گی ان اسکول مالکان کے اوپر, ٹیچر کے اوپر اور پرنسپل کے اوپر, مالک کے اوپر. اور کوشش یہ ہے کہ ہمیں انصاف مل جائے, لیکن مشکل لگ رہا ہے اس وجہ سے کہ اس سے پہلے جو کیسز ہیں وہ ڈرا کر دھمکا کر پیرنٹس کو خاموش کر دیا تھا. ان کو بھی انہوں نے بتایا نہیں کہ ان کے بیٹے کو, دوسرے بھائی کو بھی فیل کر دیا گیا, ان کو بھی فیل کر دیا گیا, فیل کر دیا. ہاں, A+ گریڈ جس کا ششمائی میں آیا تھا اس کو انتقاماً فیل کر دیا گیا. اس بچے کا A+ رزلٹ آتا تھا, ششمائی میں اس کا A+ تھا.
سالانہ میں اس کو فیل کر دیا، اس کے بڑے بھائی کو فیل کر دیا، جبکہ 9ویں 10ویں میں پڑھنے والے جو بچے ہیں میرے بڑے، ان کو کہہ رہے ہیں ان کا بھی مستقبل تاریک کر دیا جائے گا. تو جو یہ تو سراسر غنڈہ گردی ہے، سمپل غنڈہ گردی ہے. اور غنڈہ گردی کس کے بیس پر ہے؟ غنڈہ ایسے نہیں بنتا، غنڈہ بنتا ہے ہمیشہ انتظامیہ کے بیس پہ. غنڈہ گردی ہمیشہ انتظامیہ کی بیس پر ہوتی ہے. وزیر تعلیم صاحب اور جو ریگولیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب 1 to all جو ہے. تو اس کا پتہ چلا نا اسکول ہے کس کا؟ کسی ہو سکتا ہے سیاستدان کا ہی. ہاں، اور ان کو قتل کی دھمکی بھی دی ہوئی ہے. اچھا، آپ کو قتل کی دھمکی کہ آپ کو جو ہے وہ چھوڑیں گے نہیں اگر آپ نے اس مسئلے کو پرسو کیا. کیا. اس کی بھی ایک اپلیکیشن دیں پولیس کو سر، یا کورٹ میں آپ لے جائیں. پولیس نے کو ساری اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں. وہ سرجانی ٹاؤن تھانے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنا بات چیت کر رکھی ہے. اور وہ دیکھیں نا، اب دیکھیں نا 6 دانت ٹوٹنے پر FIR نہیں کٹ رہی تو اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پھر تو یہ کہ گردن اتارنے پر FIR کٹے گی، اور تو کوئی اور طریقہ بچا نہیں ہے. تو بیٹا عبداللہ، آپ کیا چاہتے ہو؟ اب کیا چاہتے ہو؟ واپس اسکول جاؤ گے وہیں اسی اسکول؟ پرائیویٹ پڑھوں گا. اس نے یہ اتنا خوف زدہ ہے، اس نے مجھ سے بولا بابا میں اب اسکول نہیں جاؤں گا. اب اس کا ایڈمیشن فیس گئی، اس کے 3 سال کا وہاں گیا، جو اس کے دوست تھے وہ وہاں پر گئے، جو ایجوکیشن ایٹماسفیئر تھا وہ گیا. نہیں تو بات یہ کہ اس بات کی سزا بچے کو کیوں ملے، ان کو کیوں نہ ملے؟ دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں. اور سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ میں آپ کے پاس کافی دفعہ یہاں آ چکا ہوں کہ ہماری رجسٹریشن میں بڑے روڑے اٹکائے گئے تھے، لیکن ہم اب الحمدللہ رجسٹرڈ ہو گئے. اچھا، رجسٹریشن ہونے کے بعد اب ہم جا کر کورٹوں میں، عدالتوں میں ہم نے پہلے مظاہرے کیے، سندھ اسمبلی بھی گئے، پریس کلب گئے، ڈائریکٹریٹ گئے. اب ہم جا رہے ہیں کورٹس میں، کیونکہ ہمیں کہیں سے کوئی ریلیف نہیں ملا اور ہم حجت بھی تمام کر چکے ہیں. اب کورٹ میں جا کر ہم یہ سارے کیسز رکھیں گے اور یہ بات کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ بھائی، اور اس کے لیے قانون سازی کی بھی ضرورت ہے. ریگولیٹر کہتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، ہم جرمانہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. اسکول بند کرنا، اسکول سیل کرنا، اسکول کرنا یہ انتظامیہ کی ہے، اور انتظامیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی ہے. تو اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، اور قانون سازی بہت ضروری ہے. لیکن یہ جو عقوبت خانے جو بنے ہوئے ہیں، جو تشدد کے مرکز جو بنے ہوئے ہیں، اور جو ٹیچرز کے ساتھ ہم سے 2 مہینے کی ایڈوانس فیس لے لیے اور ٹیچرز کو پیسے نہیں دیے ہیں. ٹیچرز کو عید پہ سیلری نہیں دی ہے. ایون ہم نے تو مطالبہ کیا، ہم نے کہا جو ہم سے پیسے لے لیے تو ان کو بھی دیں. تو یہ وہ ایک مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ طوائف الملوکی ہے. اور تو ندیم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. عبداللہ آپ کا شکریہ، اور جناب محمد علی خان صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ یہاں اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا. ناظرین، یہ وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد 2 اور بھی اہم موضوعات جو ہیں وہ اپنی گفتگو میں شامل کریں گے. بریک کے بعد